بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک تو بڑا ہی ہاٹ ٹاپک ہے اور اس پہ کثرت سے تباہ آزمائی ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب پہلے دن سے اسی لمحے اسی وقت الیکشن چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ 10 اپریل کو معزول ہوئے یا اسمبلی نے ان کو ووٹ آؤٹ کیا تو اسی دن سے لگے ہوئے کہ مجھے فوراً الیکشن چاہیے۔ جلسے کیے، جلوس کیے، دھرنا دیا، دھرنے کی لانگ مارچ کیا، ساری تدبیریں ناکام گئیں۔ عمران خان صاحب کو الیکشن نہیں ملے۔ درمیان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی بہت ہلچل ہوئی اور شہباز شریف صاحب لندن پہنچے اور اپنے اہم مسلم نون کے جو بڑے رہنما تھے ان کو ساتھ لے کے فوراً ہی ادھر مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ اس حکومت کو ہم نہیں رکھنا چاہتے، یہ عمران خان صاحب کا گند ہے، عمران خان صاحب کوئی اور صاف کرے، ہم نہیں صاف کرتے۔ لندن سے بھی یہی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جیسے یہ شہباز شریف صاحب اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جاتے ہی پاکستان میں حکومت سے علیحدہ ہو جائیں اور اسمبلی ڈیزالو کر دیں، نگران حکومت حوالے کریں، سخت فیصلے نگران حکومت کرے۔ بہرحال کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، کئی وجوہات تھیں اور یہاں کے پھر خیال چینج ہوا۔ تو آج بھی سوال یہی ہے جی کہ یہ حکومت جو ہے پھر دوبارہ سے اٹھ رہا ہے کہ بجٹ کے بعد آیا یہ حکومت کو ہٹا دیا جائے گا۔ ہٹنا مشکل نہیں ہے کیونکہ جن اتحادیوں نے اس حکومت کو سہارا دیا ہوا ہے ان اتحادیوں کو اگر کسی دن کہیں سے اشارہ آ گیا تو چھوڑ دیں گے، اور اگر اسمبلی کے اندر اتحادی ہٹ گئے تو آپ کی حکومت خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ مشکل نہیں ہے، ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ اور یہ سوال جو ہے کثرت سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ حکومت اگلے 1-2 مہینے کے بعد ڈیزالو ہو جائے گی، یہی حکومت چلے گی، آیا اس کے بعد جو نگران حکومت بنے گی تو وہ کب الیکشن کروائے گی؟ انواع اقسام کے سوال ہے۔ میں اس کے اندر 3-4 بنیادی باتیں کر لوں۔ 2018 کی جب الیکشن کیمپین چل رہی تھی تو میں دل جمعی کے ساتھ، حقیقت یہ ہے کہ اپنے ٹی وی پروگرام میں اور اس وقت جیو کے اوپر گڑ گڑا کے اور یہ بات کہتا تھا اور دعا مانگتا تھا، اللہ میاں عمران خان صاحب کو ایک دفعہ حکمران بنا، کیونکہ جو لوگ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں ان کو اس کا صحیح معنوں میں حساب کتاب ان کے پاس ہو جائے اور وہ صحیح معنوں میں ان کو لگ پتہ جائے کہ پاکستان کا کیا کھلواڑ کھیل رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے عمران خان صاحب کو جو اقتدار بٹھایا تو ہمیشہ ایک دلی خواہش تھی کہ عمران خان صاحب کو پورے 5 سال ایک دن بھی کم نہ ہو پوری حکومت کروائیں۔ یہ بھی مجھے اندازہ تھا کہ پاکستان شاید 5 سال عمران خان صاحب کی حکومت کا دور جو ہے نہ سہار سکے اور ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے۔ ہمیشہ ساتھ کہتا تھا کہ پاکستان اس کو سہار پائے گا، یہ نہیں سہار پائے گا، مجھے اس کا نہیں پتہ، لیکن ان کو اقتدار پورا ملنا چاہیے۔ پھر جب چند مہینے پہلے دسمبر میں یہ واقعہ ہوا، یہ 2021 میں نومبر دسمبر میں ادھر سے DGISI کی ٹرانسفر کے اوپر جو ادارے کے اور عمران خان صاحب کے درمیان میں ایک چپکلے شاہی اخباروں کی زینت بنی، ایک دوسرے کے اوپر مختلف خبریں لگوائی گئیں یا میڈیا کو خبریں فیڈ کی گئی دونوں طرف سے، تو وہ کوئی خوشگوار لمحات نہیں تھے۔ بہرحال ساتھ ہی اپوزیشن ایکٹیو ہو گئی یا ان کو کسی نے کہہ دیا کہ جی اب ہم نے عمران خان صاحب کے ان کے نیچے سے بیساکھی نکالنی ہے، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں اور آپ سیاست جو ہے کریں۔ بیساکھیوں کا نکلنا تھا، عمران خان صاحب کی حکومت نکلنا تھا۔ میں نے تبھی بڑی التجا کی کہ خدا کے واسطے عمران خان صاحب کی حکومت کو نہ کرنے دیں، ان کو یہ جو ہے مدت پوری کرنے دیں۔ ویسے بھی 2022 میں چونکہ آرمی چیف نے ایک یا تو نئے اپوائنٹ ہونا ہے یا جناب صاحب کو مزید جو ہے ایکسٹینشن ملنے کا امکان ہے رہے گا، تو اس دونوں صورتوں میں یہ کام وہ عمران خان صاحب سے نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ ان کی مجبوری ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنے راستے سے ہٹائیں، عمران خان صاحب کو لڑنے دیں اور آپ جو ہے اس میں دیکھیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ لامعلوم نے اسمبلی ڈیزالو کرنی تھی، عمران خان صاحب سے سہارا لینا تھا، ووٹ اور نو کانفیڈنس کی حد تک بھی چلو ٹھیک ٹھاک ہے کہ آ جائے اور عمران خان صاحب گر جائیں۔ میرا خیال تھا کہ ان کو حکومت نہیں لینی چاہیے۔ اول تو ووٹ اور نو کانفیڈنس نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت اگر جلدی ختم ہوتی ہے پریمیچور تو ایک اس کے بعد ہمیشہ بہانا رہے گا کہ میرے پاس 1 سال اور مل جاتا تو میں نے لنکا ڈھا دینی تھی، میں نے یہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا کوہمالیہ پہاڑ کی چوٹی ہے وہ سر کر لینی تھی۔ جو ہونی ہے اس نے ہو کے رہا۔ پھر اس کے بعد ووٹ اور نو کانفیڈنس آئی، کامیاب ہو گئی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے۔ تو ایک دن پہلے میں ان کے حلف افطاری کی تقریب سے نکل کے آیا تھا، میرا اگلے دن کا ویلاگ تھا۔ میں نے کہا جی وزیر اعظم
مسلم نون کا منتخب ہو گیا ہے، مسلم نون کی سیاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے ایسا، اور عمران خان صاحب کو ایک نئی لیز آف لائف مل گئی ہے، اور یہ ایک بہت ہی بدقسمتی ہے کہ کتنی بڑی پارٹی جو ہے اور اتنا بڑا جو سیاست جو ہے وہ خواہ مخواہ اس کو کوئی نقصان پہنچے، اور عمران خان صاحب اپنے سارے گناہوں بلکہ گناہ جو کبیرہ ہے ان کے ساتھ وہ دندناتے پھریں۔ چند دن ہفتے کے بعد یہ ہفتے 10 دن کے بعد پتہ چلا جی کہ اب یہ حکومت چھوڑنا چاہتے ہیں۔ پھر میں نے کہا نہیں، جو حالات ہیں زمینی حقائق ہے، جہاں عمران خان جس طرح دندناتے پھر رہے ہیں اور جس طریقے سے ایک یک طرفہ قسم کی انہوں نے ایک الیکشن مہم چلا رکھی ہے، اور دوسری پارٹیوں کے لیے اس وقت سپیس نہیں ہے، وہ آئیں گی پھر کیمپین شروع کریں گی، آگے چلیں گی۔ اس ماحول میں الیکشن جو ہے وہ اپوزیشن جو اس وقت حکومت میں آ چکی تھی اس کو لگا نہیں کھاتا، عمران خان جو حکومت سے اپوزیشن میں جا چکے تھے ان کو لگا کھاتا ہے۔ تو ایک ہی کہا کہ اب الیکشن آپ کو، اور پھر یہ بھی کہا کہ آپ چاہیں تو بھی نہیں کرا سکتے، آپ کرا کے دیکھیں۔ اپنے جیو کے پروگرام کے اندر، اپنے ویلاگز میں، ہر جگہ میں نے کہا جی میں اتنا یکسو تھا آج تک ہوں۔ اب پھر آج کل جب یہ صورتحال آئی ہے تو میری یکسوئی وہی ہے کہ جی الیکشن جو ہے آپ کو 2023 کے اندر ہے، اب ممکن ہی نہیں رہا۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کون کیا چاہتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے، ان کی بڑی خواہشات ہوگی، لیکن پاکستان جہاں پہ آیا ہوا ہے، دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ جو آج انہوں نے سپر ٹیکس لگایا ہے، یعنی کہ ایک ٹیکس لگانے کے بعد پھر اس کے اوپر سپر ٹیکس لگایا ہے، اسٹاک ایکسچینج آلموسٹ آج کریش کرتے کرتے بچی ہے، بس ٹھیک ہے۔ چوائس ہے کیا؟ اور یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی جو آج کی کہانی ہے، ویسے تو 70 سال سے پاکستان کی جو بینز ہیں، جو تکالیف ہیں، جو پریشانی ہیں، 75 سال سے اس کے اندر حل کم ہوا ہے اور پریشانیاں زیادہ بڑھی ہیں، اور وہ پریشانیاں ایڈ اپ ہوتی گئی ہیں۔ لیکن یہ جو ہے خصوصی حالات جو ہیں، یہ 2014 سے لے کے 2022 تک، یہ تو ہمارے سامنے جو ہے یہ نظام کی بنتی ہوئی ہے۔ 2014 میں جب عمران خان صاحب کی طاہر قادری صاحب کو لانچ کیا گیا اور اس نعرے کے اوپر کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ، تو یہ کس کی اختراع تھی؟ یہ ہماری ISI کی اختراع تھی، ہماری ادارے کی اختراع تھی۔ خطبہ عمران خان اور نواز شریف صاحب جو ہے مارچ میں اکٹھے بنی گالا میں شیر و شکر 2014 میں فائٹ ہی کر رہے تھے۔ یہاں سے شروع ہونے والی چیز ایک ہی بات میں نے کہی کہ خدا کے واسطے یہ سی پیک کو شروع ہوا ہے، اس کے رکھنے ہیں، آپ لوگوں کے اپنے انٹرسٹ ہے، دشمن اپنے ڈالنے ہیں۔ دیکھتے نہیں کہ آج کل عمران خان صاحب نے جب باجوہ صاحب کے خلاف، جو فوج کے خلاف تحریک انصاف نے جو مہم شروع کی ہوئی ہے، جو میڈیا پہ ہے اس کو چھوڑیں، جو انڈیا نے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور جس طریقے سے انڈیا اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور پھر کئی ایسے لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے نام پہ یا وہ نعرے جو تحریک انصاف نے نہیں لگائے ان کے منہ میں دے کے اور فیک پوسٹ کر رہے ہیں، یہ ہونا تھا۔ یہ ہر بندہ اس میں ایڈ ہوتا ہے۔ اپنے طور پہ یہ جب 2014-2015 میں دھرنے دے رہے تھے، اور 2015 میں کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کو اور MQM کو جو ہے زمین بوس کیا جا رہا تھا، پھر 2016 میں پیناما کے نام پہ نواز شریف حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا تھا، تو اس وقت بھی ایک ہی رونا تھا کہ خدا کے واسطے، اور اسٹیبلشمنٹ سے تھا کیونکہ وہی اس ملک کے قادر مطلق تھے، وہی اومنی پوٹنٹ تھے، وہی اومنی پریزنٹ تھے، وہی مطلق العنان تھے۔ جو عمران خان صاحب اس وقت تو تھا نہیں، نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، لیکن حکومت بیچاری ہوا میں معلق تھی، عملاً سارا نظام میڈیا کنٹرول کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ، اور نواز شریف کے خلاف کنٹرول کر رہی ہے، سارے ادارے، FIA، اسٹیٹ بینک، SHCP، وہ GIT کیا تھی؟ یہی ہمارے جو بیٹھے تھے ISI کے MI کے لوگ اس GIT میں بیٹھے تھے، اور سارے نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک نظام بنا رہے تھے کہ کسی طریقے سے اقتدار سے علیحدہ کیا جائے، کیونکہ ایک عزم صمیم کے ساتھ یہ طے کر لیا تھا، اور وہ جب ایک عزم کر لیں ہمارے ادارے تو کچھ دوسری کر نہیں پاتے۔ اب کیا پتہ تھا کہ ہم یہاں کھڑے ہوں گے؟ اس کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ خالی عمران خان کے 3.5 سال ذمہ دار ہیں، عمران خان صاحب کے اس لیے ذمہ دار ہیں کہ عمران خان صاحب کا وہ تحفہ جو ہے، جنہوں نے 2014 سے لے کے 2018 تک 4 سال کی محنت شاخ کے بعد تراشا، اور جو پاکستان کے سیاسی ڈھانچے کا انجر پنجر ہلایا، عمران خان آیا تو اس نے مزید اضافہ کرنا تھا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ معاشی بحران ہو، گورننس فیلئر ہو، باقی ساری چیزیں، یہ سیاست میں استحکام کے کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ قومیں تباہ ہوئی ہیں سیاست میں استحکام سے، قومیں بنی ہیں سیاسی استحکام سے۔ آج کی دنیا میں بھی آپ کو درجنوں مثالیں مل جائیں گی، تاریخ قریب میں بھی درجنوں مثالیں مل جائیں گی۔ کرپشن جو تھی میرا خیال ہے کہ ہر دور میں رہی ہوگی۔ گلف کنٹریز آج کے دیکھ لیں،
جتنی کرپشن سعودی عرب میں یا UAE میں ہے، چائنا کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، ہم ان کے عشرے شیر بھی نہیں ہیں، لیکن سیاسی استحکام نے ان قوموں کا کیا دہشت روب، جائیں اکانومی دیکھیں، پیسے کے ساتھ یہ بھرے پڑے ہیں. مطلب گنا تیل تو نائجیریا کے پاس بھی تھا، تیل تو وینزویلا کے پاس بھی ہے، بنا لے ملک، وہاں سیاسی استحکام نہیں ہے، رول رہے ہیں اس تیل نے. وہاں تو کوئی کارنامے نہیں جام دیے سعودی عرب اور دبئی میں اور کویت میں اور قطر میں اور بحرین میں دے دیے. یہ کہانی جو ہے نا، جس کو سیاسی عدم استحکام کی، آج پاکستان جو ہے جہاں کھڑا ہے، خدا گواہ ہے کہ میں جب کہتا ہوں تو میں کوئی تفریح تباہ کے لیے نہیں کہتا ہوں. میں جب جو کچھ پریڈکٹ کیا اور اگر ایسی چیزیں ہو گئی ہیں تو مجھے تکلیف ہوئی کیوں ہوئی ہیں. میں نے حتمی کہا تھا کہ ان سے حکومت نہیں چلتی حکومت اس میں ظاہر ہے. اس کا عمران خان چاہے اپنے اینگل سے لے لیں، عمران خان صاحب تو وہ بندہ ہے کہ جس کو اتنی شرم نہیں آئی کہ اس نے دیکھا کہ پاکستان اس وقت ٹوٹ رہا ہے، تباہ ہو سکتا ہے، اس نے کہا ہونے دو، ایک دھکا اور دو. یہ وہ شخص ہے. ایک نواز شریف صاحب تھے کہ کیا نہیں کیا ان کے ساتھ، JT بنی، واٹس ایپ بنی، ساری ویڈیو ان کے پاس بھی پورا ریکارڈ تھا. ججز کی آپس کی گفتگو تھی، IB نے کی ہوئی تھی، نواز شریف صاحب کو دکھائی گئی، بے شمار چیزیں تھیں. DGI کی گفتگو جو تھی وہ ریکارڈڈ تھی. وہ نواز شریف صاحب نے بلکہ کچھ گفتگو تو جنرل راحیل شریف صاحب کو بھی سنائی، جو آج کئی دفعہ اس کا ذکر جو ہے میڈیا کے اندر ہو چکا ہے. اس ساری اس کے بعد نواز شریف کے منہ سے ایک حرف نہیں نکلا. مجال ہے انہوں نے پاکستان کے نظام میں کوئی بارودی سرنگ بچھانے کی کوشش کی، مجال ہے کوئی ایسی بات کی ہو کہ پاکستان کے لیے بیرون ممالک میں مشکلات ہو، ویزاوی انڈیا کو مشکل ہو، کوئی چائنا کے ساتھ مشکل ہو، کوئی امریکہ کے ساتھ مشکل ہو، کوئی یورپ کے ساتھ مشکل ہو. مجال ہے اس کے منہ سے ایک حرف نہیں نکلا. پاکستان کے رازوں کو بھی ایک حرف نہیں نکلا. آج عمران خان صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ محسن داوڑ یا علی وزیر جن کی جتنی باتیں ہیں مجھے ایک سے بھی اتفاق نہیں ہے، اور تکلیف ہوتی ہے ان کی سن کے کہ ایسے لوگوں کو کچھ تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. میں بھی فوج پہ کرٹیسائز کرتا ہوں، لیکن اس کی حدود و قیود کا تعین کر کے ان کی سیاسی رول کو اس کے بارے میں پورا ڈٹ کے کہا ہے، چاہے ان کو محسوس ہے نہیں، میرا ایشو نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے کہ ان کا تشخص میں خراب کروں، ان کا پوری دنیا کے اندر ان کا وہ امیج خراب کروں کہ جو ان کے اوپر بلاٹ لگ جائے. یہ عمران خان صاحب ہی کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں، اور دیکھ لیں کوئی ان کو کچھ چھیڑ نہیں سکتا. مجال ہے کہ ان پہ ہاتھ ڈالے، کیونکہ جتنے وہ ارادے باندھتے ہیں اگلے دن اسٹیبلش والے توڑ دیتے ہیں. آج انہوں نے بریگیڈیئر مظفر رانجھا صاحب پہ ہمیشہ الزام لگاتے ہیں، پہلے بھی لگایا 2013 کے الیکشن میں ہارے تو کچھ عرصے بعد لگایا کہ جی بریگیڈیئر رانجھا. اب کوئی بریگیڈیئر جو ہوتا ہے وہ سیکٹر کمانڈر ہوتے ہیں، وہ MI کے سیکٹر کمانڈر تھے. کوئی سیکٹر کمانڈر اپنے تئیں نہ ISI کا نہ MI کا کچھ نہیں کر سکتا. فوج کا نظام ہے، اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اپنے سیکٹر کے اندر، جو بھی ان کے پاس ایریا ہوتا ہے. اگر صوبہ پنجاب ہے تو صوبہ پنجاب کے اندر ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ ڈسیزن کرتے، جرت نہیں ہے. پاکستانی فوج ایک ڈسپلن فوج ہے. ہاں ادارہ اگر MI کا پورا انسٹیٹیوشن بیٹھتے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو پھر بریگیڈیئر مظفر رانجھا اس کے اندر نہیں آتے. اس کے اندر جو بھی DG MI ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا. عمران خان صاحب کو پھر اس کا نام لینا چاہیے. تو ان خیر مظفر رانجھا صاحب نے آج بڑا بھی فٹنگ آنسر بھی دیا ہے. اس نے کہا حضور یہ آپ جو کہتے ہو نا، کبھی نجم سیٹھی، کبھی شہباز شریف، کبھی کسی اور، سب سے معافی مانگتے پھر رہے ہو، بعد میں کہتے ہو سیاسی بیان آتا ہے. میرے بارے میں ہی پہلے کہہ چکے ندیم ملک کے پروگرام میں کہ سیاسی بیان ہے. یہ آپ تفریح تباہ کے لیے یا اپنے بیانیوں کو لگانے کے لیے الزام لگا کے اور پھر چلے جانا، گالیاں دے کے چلے جانا. میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، اور میں آپ کو عدالتوں میں گھسیٹوں گا، اور میں آپ کے اوپر کمیشن بٹھاؤں گا، اور پھر میں آپ کی وہ باتیں بتاؤں گا کہ آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہوگی. میرے پاس آپ کی وہ باتیں ظاہر ہر ایک کو پتہ ہے، MI کے پاس، ISI کے پاس کیا چیزیں نہیں ہیں، ٹیپس بھی ہوں گی، سارا کچھ ہوگا. یہ ظاہر ہے کہ ان کی لمیٹیشنز ہیں، ان کا ادارہ ان کو کچھ چیزوں کو پابند بنائے گا، اس طرح ان کو کھلا نہیں چھوڑے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ تانگامہ بجانگامت وہ ادارے کو ڈیفائی کر دیں، ادارے سے سزا بھی پا لیں، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ پر کوشچن سیٹل کریں. تو عمران خان صاحب جو ہیں اس ماحول میں بھی وہ صرف یہ ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو انہوں نے ٹانگ ماری ہے پاکستان کی اکانومی کی کمر میں، وہ کمر اب ہلنے نہ دو. یہ ان کا ایک رویہ ہے نواز شریف صاحب کے مقابلے میں. بہرحال آج کے جو ٹیکسز آئے ہیں یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اور یہ پاکستان کی اکانومی، میرا نہیں خیال کہ اس کو کچھ مطلب یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ چوائس کیا ہے. آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. یہ ساری کی ساری جب تباہی آئے گی، ڈیفالٹ میں چلی جائیں گی، تو یہ کاروبار ویسے ہی بیٹھ جائیں گے. وہ کہا جا رہا ہے نا جی کہ کاروبار ان سے بیٹھ جائیں گے. بھائی وہ ٹھیک ہے بیٹھ جائیں گے، لیکن یہ دیکھیں گے اگر خدا نخواستہ پاکستان بیٹھ گیا
تو یہ کاروبار کہاں چلیں گے؟ یہ پیسے اسٹیٹ بینک جو شرح سود بڑھاتا ہے وہ کس لیے بڑھاتا ہے؟ اس لیے بڑھاتا ہے نا کہ آپ کا ڈالر جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے، آپ کی اکانومی اسٹیبل نہیں ہے، آپ کی اکانومی اسٹیبل نہ ہونے کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، جب انفلیشن بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ جو پالیسی ریٹس ہیں، جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ اب دوسری صورت میں یہ ہے کہ آپ جیسے مستر اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنی انڈسٹری کا 20 کروڑ روپے ٹیکس دوں گا، جو سپر ٹیکس ہے، اوور اینڈ ابو ٹیکس دے رہا ہوں، اور باقیوں کے بھی انسینٹیو ہے۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر 40-50 بلین جو ہے ریز ہو جائے، کیونکہ پاکستان کے اندر بہت سارے، میرا خیال میں کم از کم جو ہے 250 کاروبار ہوں گے جو 10 ارب سے زیادہ کرتے ہوں گے، کم از کم، ہو سکتا ہے 500-600 ہوں، یہ جو جائز کام کرتے ہیں، اور پھر 1 ارب سے کام کرنے والے تو بہت زیادہ ہے۔ تو اگر اس پہ کی جائے تو 30-40-50 ارب اگر اس میں سے مل جائے تو مذاکرہ نہیں، کیونکہ ٹیکس ہدف جو ہے 7,400 ارب چھوٹا نہیں ہے جو لگایا، وہ امریکہ میں کہتے ہیں اٹس اے catch-22 سچویشن، کہ نہیں سمجھ آتی کہ کیسے کیا جائے۔ بہرحال اللہ کرے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہی ہے مایوسی، کیونکہ ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے۔ اللہ دعا میری ہے کہ ان کو کوئی معجزہ اللہ کرے اور یہ نکل آئے کہ الیکشن بالکل نہیں کروا سکتے چاہے تو بھی۔ اس لیے یہ بات حرف آخر کہ الیکشن 2023 کو ہوں گے، اور ساتھ اکانومی کے بارے میں مجھے فکر ہے کہ اکانومی یہ سارے میر کا کرنے کے باوجود ان سے سنبھلے ہی نہیں، اللہ کہ کوئی ملک چائنا وہ دیکھے کہ چائنا پاکستان کو اس طرح ٹوٹنے ڈوبنے نہیں دے گا۔ امریکیوں کا انٹرسٹ ضرور ہے کہ پاکستان تتر بتر ہو جائے، پاکستان جو ہے کسی انارکی کا شکار ہو جائے۔ چین نہیں کرنے کا، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا پیکیج دیں جس میں ہمارے اوپر بوجھ بھی نہ پڑے، ہماری اکانومی بھی اٹھ جائے اور کوئی معجزہ ہو جائے۔ اللہ سے سارے مل کے دعا کریں کہ اس ملک کو، میرے نزدیک صرف ایک ہی جو نقصان پہنچانے والا ایک ہی فیکٹر ہے، وہی ہیں جنہوں نے 2014 سے پاکستان کی کھاڑ پچاڑ شروع کی تھی سیاست ریاست بچاؤ کے نام پہ، اور 2022 میں پہنچے، اس کی وجہ وہی ہے۔ عمران خان صاحب کا صرف اتنا قصور کہ اسے اپنے اقتدار کی لالچ میں مورا بن کے پارٹنر ان کرائم بنائے، اور 3.5 سال اپنی نااہلی کی وجہ سے اور اپنی نالاکی کی وجہ سے پاکستان کو اس پستی، اس گراوٹ میں ڈالا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اب نکالے کسی معجزے کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ۔